باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ وقال تعالی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان والے کی فکر یہ ہونی چاہیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے کھانے، اس کے پینے، اس کے پہننے، اس کے سونے، اس کے اٹھنے، اس کے کمانے، اس کے خرچ کرنے میں ہر وقت 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ پہلی بات جس کی طرف دھیان دینا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں دنیا میں ایسے کام کروں جن کاموں سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس کے لیے عقائد کو درست کرنا ہے، اس کے لیے عبادتوں میں لگنا ہے، اس کے لیے معاشرت صحیح کرنا ہے، اس کے لیے معاملات درست کرنا ہے، اس کے لیے اخلاقیات کو درست کرنا ہے، اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، اس کے لیے صحابہ کی سیرت کو اور ان کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ان کاموں کو ہم معلوم کریں جن کاموں کے کرنے سے بندے کے اوقات ایسے کاموں میں لگیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایمان والے کی 24 گھنٹے کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ بے فکری کی زندگی ایمان والے کی زندگی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر کام سے پہلے یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے میں یہ جو کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا اس سے اللہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ راضی ہوں گے تو وہ طریقہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے اور آگے چلنا۔ جو آدمی ان فکروں کے ساتھ اپنے اوقات کو خرچ کرتا ہے تو وہ بلا مبالغہ بغیر کسی تردد اور شک کے وہ جنت کا مستحق بن جاتا۔ ایک فکر تو یہ ہونی چاہیے۔ دوسری فکر ہماری یہ ہونی چاہیے کہ میں ان کاموں سے بچوں جن کاموں کے کرنے سے آدمی اللہ کے عذاب کی جگہ یعنی دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایمان والے کی یہ فکر بھی ہونی چاہیے۔ جیسے ایک مریض دونوں چیزوں کو سامنے رکھتا ہے کہ میں ایسی دوائیں استعمال کروں جو دوائیں میرے جسم کے لیے طاقت پہنچانے والی، میرے جسم کو چست بنانے والی، میرے جسم کو توانا بنانے والی،
میرے جسم کو مضبوط بنانے والی ہو تو اس کے لیے وٹامنز کی گولیاں، وٹامن کے جی صاحب دوائیں اور اس کے انجیکشن یہ سب استعمال کرتا ہے تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، جسم مضبوط ہو جی، اور پھر وہ بیماریوں سے لڑنے کے لائق بن جائے، یہ فکر کرتا۔ وہیں دوسری فکر یہ کرتا ہے کہ میرے سے بد پرہیزی نہ ہو، کوئی ایسی غذا میرے پیٹ میں نہ جائے کہ جس سے میں یا میری صحت خراب ہو جائے، میری طاقت ختم ہو جائے، میری قوت کو نقصان پہنچے، میرے جسم کو نقصان پہنچے۔ جہاں وہ طاقت کی چیزیں استعمال کرتا ہے وہیں چیزوں سے پرہیز بھی کرتا، بلکہ عقل مندوں نے تو یہاں تک کہا پرہیز دوا سے بہتر ہے، پرہیز کرنا دوا سے بہتر ہے۔ جب پرہیز کرے گا آدمی تو آدھی دوا تو پرہیز سے مل گئی آدمی کو، بقیہ کے لیے آدمی محنت کرے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والے کو دو طرف نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی نظر اس کی اس طرف ہو کہ میں ایسے کاموں میں لگوں جن کاموں کے کرنے سے اللہ کی رضا والی جگہ جنت کا میں مستحق بن جاؤں، اور دوسرے فکر یہ ہونی چاہیے کہ قدم اٹھانے سے پہلے وہ غور کر لے میں کوئی ایسا کام تو کرنے نہیں جا رہا ہوں جس کے کرنے سے میں اللہ کی سزا اور اللہ کے غصے اور اللہ کے ناراضگی کی جگہ یعنی دوزخ کا مستحق تو نہ بن سکا ہوں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے شان اور اپنے مخصوص بندوں کی شان ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے مخصوص بندے ہمیشہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں یقولون ربنا، اللہ سے کہتے ہیں۔ اللہ سے کہنے کا طریقہ ہے دعا، اللہ سے مانگنا، خدا کے سامنے رجوع کرنا، خدا کے دروازے کو کھٹکھٹانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جساب رحمت کا امیدوار بننا اور اس سے لینے کے لیے اس کے دروازے پر جانا، اس کے حساب دربار میں سجدہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب تک ہم دامن نہیں پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے جب تک ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اللہ کے سامنے جب تک ہم اپنی ضرورت پیش نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے کیسے عنایتیں ہوں گی؟ دیکھتے نہیں ماں اس وقت تک بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک کہ بچہ روتا نہیں ہے، بچہ طلب نہیں کرتا، مانگتا نہیں، تب تک نہیں دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ دیکھتا کہ بندوں کے اندر طلب، بندوں کے اندر تڑپ، بندوں کے اندر فکر، بندوں کے اندر اس کے سب حاصل کرنے یا اس سے بچنے کی کوشش ہے یا نہیں ہے، طلب ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ہر ہمیشہ اس کی فکر میں رہے میں کوئی ایسا کام نہ کروں، میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں جس کے ذریعے سے میں دوزخ میں جا پڑوں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والے کی فکر ہمیشہ یہ ہونی چاہیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اللہ کے دربار میں دامن پھیلائے، خدا کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش ہو تو اللہ کے سامنے یوں کہنا والذین یقولون ربنا، اے ہمارے رب، آپ ہی پالنے والے، آپ ہی پرورش کرنے والے، آپ ہی ضروریات زندگی کو دینے والے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی سب کامیابی آپ کی نصرت اور آپ کی عطاؤں سے ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں اللہ کے خاص بندے؟ اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔
آج ہماری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہر وقت صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ صبح اٹھے تو کیا پکانا، دوپہر ہو گئے تو کیا کھانا، شام ہو گئے تو کیا پکانا، یہ سب جو ہے صبح شام خالی کھانا پہننا، کھانا پہننا، کھانا پہننا، 24 گھنٹے یہی فکر ہے ہماری۔ اب کیا پکانا کی، اب کیا لانا کی، اب کیا پکانا کی، اب کیا لانا کی، بس کہاں جانا، کہاں آنا، کدھر کرنا، کیسا کھانا، کیا کھانا، بس ہماری 24 گھنٹے کی فکریں اس کے اطراف میں گھوم رہی ہیں۔ جبکہ قرآن کہہ رہا کہ ایمان والے کی فکریں، اس کی فکریں یہ ہونی چاہیے، فکر کا ایک رخ جنت میں داخل ہونے کے لیے میں کیا کروں، کیسے اقدام کروں، کیسے جی صاحب نیکیوں میں لگوں، فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، جی صاحب اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں کیسے لگوں، اس کی جی صاحب محنتوں کا ایک رخ یہ ہونا چاہیے، اور ایک رخ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ میں دوزخ سے کیسے بچوں۔ جو عام لوگ تو عام لوگ ہیں، بے پڑھے لکھے تو بے پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا، دیندار کہلانے لوگوں کے گھروں کا اور زندگیوں کا حال یہ ہے، وہ مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن کبھی نہ ان کو دوزخ یاد آتی ہے، نہ ان کو اللہ کی پکڑ یاد آتی ہے، نہ ان کو موت کے بعد کی منزلیں یاد آتی ہیں۔ جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹی کے بارے میں آتا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جی صاحب مصلی پہ کھڑی ہو جاتی رات میں، اور رات بھر نماز کے اندر قرآن پڑھتی رہتی، روتے جاتی، پڑھتی جاتی، روتے جاتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راتوں میں اپنی بیٹی کے کمرے کے پاس جاتے، تو جب بھی جاتے دیکھتے کہ بیٹی یا تو سجدے میں ہے، یا تو تلاوت میں ہے، یا تو رونے میں ہے۔ یہ باپ اپنی شفقت کی وجہ سے کہتا کہ بیٹی سو جا، کب تک روتی رہے گی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹی کا جواب یہ تھا، ابا جان ان آنکھوں کو نیند کیسے آئے جن آنکھوں نے قرآن میں اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، آخرت اور دوزخ کے خطرناک مراحل کو پڑھ لیا ہو، ان آنکھوں کو نیند کیسے آئے؟ یہ اصل میں فکر والی زندگی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بیٹوں کے نام پر ہم اپنے گھروں کو سجانا، گھروں میں شربت بنانا، گھروں میں جی صاحب ان کے نام کی وجہ سے عظمت اور اکرام کا سلوک کرنا ہم اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ عشاء کے بعد رکعت باندھ لیتی اور فجر کی اذان کے وقت میں سلام پھیرتی، اور پھیرنے کے بعد یہ کہتی کہ اے اللہ تو نے رات کتنی مختصر کر دی کہ میں ادھر رکعت باندھی، ادھر سلام پھیری، 2 رکعت کے اندر پوری رات گزر گئی۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے بہترین خاندان کی بیٹی، ان کا باپ سید الانبیاء ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جوتیوں کے صدقے میں دنیا کو اللہ نے سنوارا، سجایا، بنایا، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ ایسے عظیم باپ جن کے دربار پر روزانہ 70,000 فرشتے یہ سب سلامی دینے کے لیے آتے ہیں، ایسی جی صاحب محبوب شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جی صاحب جو ہے محبوب ترین شخصیت، ان کی بیٹی کا حال یہ کہ کبھی یہ جی صاحب جو ہے ناز نہیں کیا کہ میرے ابا نے مجھے فضیلت سنائی کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، کبھی یہ فاطمہ اس کے اوپر جی صاحب غرور نہیں کیا کہ میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، نبی نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کبھی یہ نہیں کہا۔ اس کے اتنی بڑی فضیلتیں رکھنے کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات میں رکعت باندھتی اور فجر تک جی صاحب نماز میں کھڑی ہو جاتی، حالانکہ آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ، آپ کے نانا، آپ کے بیٹے، خود آپ کی ذات جنت کی بشارتیں لی ہوئی، لیکن ان کی زندگی کا رخ دیکھیے، یہ کیسے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟
24 گھنٹے چندیاں، 24 گھنٹے چپے، 24 گھنٹے کھانا، 24 گھنٹے جی صاحب جو غیبتیں، 24 گھنٹے ہمارے ایسے گزر رہے، کوئی انگلی رکھ کے نہیں بول سکتا یہ کام ہم نے جنت میں داخلے کے لیے کیا، یہ کام ہمارا دوزخ سے بچنے کے لیے تھا۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت اس وقت میں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا کہ ایمان والے کی وہ زندگی کیسی، وہ دن ایمان والے کے لیے بڑا کٹھن دن ہے جس کے 24 گھنٹوں میں کبھی اس کو نہ آخرت یاد آئی ہو، نہ کبھی اس کے اندر جنت کی طلب پیدا ہوئی ہو۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے خاص بندے، اچھے کپڑے پہننے والے، کتان کے ساڑیاں خریدنے والے، 10-10 تولے سونا ڈال لینے والے، جی صاحب بلڈنگوں میں محلوں میں رہنے والے، یہ لوگ اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے خاص بندوں کی پہچان، میری بندیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے میری حفاظت فرما، ان عذابہا کان غراما، اس واسطے کہ تیرا جو عذاب ہے، تو دوزخ میں جو عذاب اور سزائیں رکھا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ وہ جسم سے چمٹ جانے والا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ ایسی بری جگہ ہے، اللہ جس کو برا کہہ دے تصور کرو وہ کیسی بری جگہ ہوگی۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ اگر ہر ایمان والے کے دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ طلب ہوتی ہے کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں، میں دوزخ سے بچ جاؤں، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اس کے لیے بزرگوں نے لکھا قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی، صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں 3 کام اگر ہم کریں گے تو ان 3 کاموں سے ہم جہنم کا لقمہ بننے سے، دوزخ میں گرنے سے اور دوزخ میں ڈالے جانے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کام ہے جس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے بے موقع پیسہ خرچ کرنا، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا۔ فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے شیطان کے بھائی بتایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے موقع بے جا پیسہ اڑانے والے جی صاحب جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ اس کا جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، آگے ٹکڑا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ ایک دم ہاتھ کھلا کہ جو چاہے جیسے چاہے خرچ کرو، اور جس اب نہ ایک دم تنگ کہ بخیل جو شمار ہونے لگے، بلکہ فرما کہ یہ درمیان میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر وہ بری عادت، جو بری عادت پیسوں کو بے موقع بے جا خرچ کرنے کی بری عادت ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں، ہمارے بچوں میں، ہر ایک کے اندر یہ بیماری شامل ہو گئی۔ گھر کے بڑوں کو نہ اس کا احساس ہے، حالانکہ شریعت کا مزاج کیا ہے آپ کو معلوم ہے، وضو کے اندر ہر عضو کو کم سے کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف میں شمار کیا گیا، مکروہ قرار دیا گیا۔ کلی کرو تو 3 سے زیادہ نہیں کرنا، کم سے کم 1، زائد سے زائد 3 مرتبہ، 3 سے زیادہ کلی کرنی نہیں کر سکتے۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے، ہاتھ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، یہ سب۔ تو وضو کے اندر بھی اعتدال بتایا گیا کہ تم بے موقع پانی خرچ مت کرو، کیونکہ شریعت کا مزاج ہے جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، ضرورت سے زائد جی صاحب استعمال نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ وضو حالانکہ مطلوب ہے، نماز کے لیے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وہ پاکی کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے کہا کہ جی صاحب تم اسراف نہ کرو۔
گھر بنانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر بھی شریعت نے یہ کہا کہ بھئی تمہاری جتنی ضرورت ہے اتنا تم استعمال کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ بے موقع پیسہ خرچ کرنا، بیجا خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ تم کھانے پینے کے اندر قرآن نے کیا کہا؟ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ، کھانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، پیو، پینے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسراف کے حد تک نہیں ہونا۔ ضرورت نہیں ہے اس کو بھی کھا رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب نے ڈکار لی۔ ڈکار لینا اس بات کی علامت ہے کہ جتنی پیٹ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ آدمی کھانے کو اندر ٹھونس لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن 3 آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنت کھاتا ہے، یعنی کھانے پینے کی جو ضرورت زندگی ہے اس کے اندر بھی حد سے زائد کھانے کو منع کیا گیا۔ اب آپ بولیے، جہاں وضو جیسی عبادت میں اسراف سے منع کیا گیا، تعمیرات جو ضرورت ہے، انسانی ضرورت، زندگی کی ضرورت ہے، اس میں اسراف سے منع کیا گیا، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی جس کے اوپر زندگی کا انحصار ہے اس کے اوپر بھی اسراف سے منع کیا گیا۔ تو بے موقع جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور یہ سب ایسی جگہ خرچ کرنے کی شریعت کہاں اجازت دے رہی ہے؟ آپ بولیے۔ آپ بولیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مول صاحب، ہم تو ضرورت پر خرچ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم بے موقع پیسہ خرچ کیسا کر رہے ہیں۔ آج کل گھروں میں پڑھے لکھے گھر بھی ویسے ہی ہیں، بے پڑھے لکھے گھر بھی ویسے ہی ہیں، سمجھدار بھی ویسے ہی ہیں، ناسمجھ بھی ویسے ہی ہیں، دیندار بھی ویسے ہی ہیں، بے دین بھی ویسے ہی ہیں۔ جی، برتھ ڈے پارٹی کے عنوان سے گھروں میں جو صاحب تماشے ہو رہے ہیں، اماں کی آنکھوں کے سامنے، باپ کے آنکھوں کے سامنے، بڑے بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے، کیک لا کے کیک کو کاٹ کے وہ منہ کو تھوپ لے رہی ہیں، چہروں کو لیپ لے رہی ہیں، اور اس کے فوٹوਆਂ بنا کر یہ صاحب فیس بک پہ ڈال رہے ہیں۔ شرم کرنا مسلمانوں کو۔ مسلمانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کی تعلیمات میں، اس نبی کے جی صاحب دین میں، اس کی لائی ہوئی شریعت میں اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ برتھ ڈے پارٹی کی گنجائش نہیں ہے، چھے جائے کہ کھانے کے جی صاحب بے حرمتی کرنا، کھانے کی چیزوں کو جی صاحب اس طریقے سے ضائع کرنا، اس طریقے سے جی صاحب اس کی ناقدری کرنا، اور یہ مسلمان گھرانوں میں ہو رہا۔ مردوں کی 1.5 فٹ ہاتھ داڑھی ہے، جھبے خبے حملے سب کچھ ہے، یہ صاحب آپا جان کے سر پر ڈبل پلو ہے، سب کچھ ہے۔ گھر کے اندر شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف کام ہو رہا۔ آئی بچے ہیں، کر لیتے ہیں، ان کی خواہش ہے، کیا بولنا، سنتی کیا بچے کہے تو زہر کے شیشی لا کو سامنے کھاتے رہے تو خاموش بیٹھتی اماں، وہاں بھی ایسی بولنا، بچہ ہے کھاتا کہتے کھان دے بول کو، وہاں اوپر پڑھ کو جی صاحب گلہ پڑھ کو ہاتھ کھینچ کو نکال کو پھینکتی، جیسا اس کو زہر سمجھتی ہے، ویسے نبی کے حکم کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، آپ کی شریعت کے خلاف اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ماں ایک ایمان والی کیسے برداشت کر رہی ہے اس عمل کو؟ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی جی صاحب روک کرنے والا نہیں، جی سب کیا سمجھ رہے ہیں، کر لے رہے ہیں، کر لیں دے، بچے ہیں، ہمیں بولے تو سنتی کیا، ان کی عمرش ہے کر لینے کی۔ یاد رکھنا، ایمان والا پابند ہے شریعت کا تو ہی ایمان والا ہے۔ آزاد ذہنی کے ساتھ منمانی زندگی گزارنے کا نام ایمان نہیں ہے، من چاہی زندگی گزارنے کا نام ایمان نہیں ہے، رب چاہی زندگی گزارنے کا نام ایمان ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آدمی کو سیدھے سیدھے جنت کے راستے سے ہٹا کر دوزخ کے راستے پر، دوزخ کے گڑھے تک پہنچا دے گا۔ یہ قرآن نے کہا، جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں پوچھیں گے کہ میں نے تجھے یہ مال کی نعمت دی تھی، مال کے بارے میں تو 2 سوال ہوں گے، من این اکتسبہ، کمایا کہاں سے اور کہاں خرچ کیا۔
ایک تو اسراف یہاں ہو رہا، بے موقع پیسہ خرچ کر رہی، اس کے اوپر ہمارے گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے وہ ہماری گود کے جاریہ بننے والے ہیں، اللہ کے پاس ہمارے لیے یہ صاحب سفارش کرنے والے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اولاد کو او ولد صالح، نیک بنا کے مرو، اس واسطے کہ یہ اولاد کل کے دن تمہارے لیے خبر کا توشہ بنے گی، جی صاحب پل صراط کا جی صاحب جو ہے توشہ بنے گی، اللہ کی عدالت میں سفارش کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اولاد کو اس طریقے سے شیطانی راستوں پر ڈالو گے، اس میں جہاں اولاد کی گردن ناپی جائے گی، گھر کی ماں، گھر کی بڑی، گھر کی بہنیں سب اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ آج بولے تو مرد سے بات کرنے، منہ بنا لے کو بات جی صاحب بات بند کر دیے، بھائیاں بولے تو بھائیاں سے منہ پھلا لے کو رہ گئے۔ ارے جو آخرت کی بات کرتا ہے اس کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ دوسری مثال میں آپ کو بتاؤں، دوسرا راستہ جہاں ہم اسراف کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان ہے، یہ صاحب حدیث پر ایمان ہے، نبی کو مانتے ہیں، حال کیا ہے؟ دعوتوں میں جا رہے ہیں تو پٹاخے جلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ بتلائیے پٹاخے جلانا کون سی اسلامی طریقے جی صاحب تعلیمات میں ہے؟ کیا عید کو جاتے خود پٹاخے جلانے کا حکم دیا گیا؟ یا جب جاگنے کی راتوں میں پٹاخے جلانے کا حکم دیا گیا؟ یا جی صاحب قربانی سے پہلے جو ہے پٹاخے جلانا غیروں کا شیوا ہے۔ مسلمان تو ایک ایک پیسے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کہاں دین ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ کون سا قرآن ہے؟ کس کے اوپر ہم چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر جی صاحب زندگی میں خوشیوں کے موقع دیا ہے تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہونا، ہر 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر اٹھنے والا قدم سیدھے سیدھے وہ جنت کے پاس تک لے جانے والا اور دوزخ سے بچانے والا ہونا چاہیے، تب ہی یہ مومنانہ صفات کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر گزار رہا ہے تو پھر جنت سے دور ہوگا، جہنم کا لقمہ بنے گا۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ کیسے جی صاحب اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آخرت میں سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی؟ جبکہ سرکار کے اوپر اترا ہوا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ میں نے تو صرف 2 مثالیں دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے گھر کی عورتوں کی کہ وہ اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کرے، گھر کے اندر ایسا ماحول بنائے، گھر کے اندر ایسے کاموں کو جگا دے جن کاموں سے کرنے پر آدمی جنت کا مستحق بنتا ہے، دوزخ سے جی صاحب اپنے آپ کو بچاتا ہے، جی صاحب اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جچتا ہے۔ ایسے کاموں کے کرنے کو اپنے گھر میں جگا دے۔ اور اگر بچے ہوں، جی صاحب شوہر ہو یا جی صاحب جو ہے کوئی اور ہو، گھر کے اندر اگر خلاف شریعت کام کرنا چاہتا ہے، ماں کی ذمہ داری، ماں کے فرائض میں یہ بات داخل ہے، ماں اس کو ٹوکے اور صاف کہے کہ جی صاحب اگر تو یہ کرتا ہے تو میں تجھ سے منہ موڑ کر زندگی گزاروں گی۔ گناہ کے کام میں منہ موڑنے کی دھمکی دیتے، سیرا نہیں پہنتا ہوں، بولے تو نہیں پہنا تو میں تیرے منہ نہیں دیکھتی رہے، تیرے شادی میں اتنی آتی، تیری چوکٹی نہیں کھدلتی، بولتے گناہ کا کام کرنے میں جی صاحب اپنی محبت اور شفقت بتاتے ہو، پھر گناہ سے بچانے میں اپنی جی صاحب شفقت اور محبت کا جو ہے واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ ماں کا کام صرف چنیاں چپاٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، کھانا پکانا تو دنیا میں غیر لوگ بھی پکا رہے، جانور بھی اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ ہماری زندگی کا طرز یہ ہے، ہم کھانے پکانے کے ساتھ چنیاں چپاٹیوں کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری گود کی اولاد جو ہمارا دودھ پی کے بڑی ہوئی یہ دوزخ کا لقمہ نہ بنے، یہ جنت کے مستحق بنے، اس کی فکر کرنا۔ یہ ہے قبر کا چراغ، یہ ہے قبر کا توشہ، یہ ہے حشر کا توشہ، یہ ہے سفارش دلانے کا توشہ، یہ ہے تو ہماری قبر میں سکون ہے، یہ نہیں ہے تو پھر ہماری موت کے بعد کی زندگی بڑی کٹھن ہے، وبال جان بنے گی یہ اولاد۔ قرآن نے کیا کہا؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ کے خاص بندے بندیاں وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھر کے ہمارے جوڑوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اولاد گناہ کرے گی تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ نیکی کے راستے پر لگے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔
اپنے جوڑے کے بارے میں دعا کرنا. شوہر ہے تو بیوی کے لیے, بیوی ہے تو شوہر کے لیے, اور یہ دونوں جوڑے مل کر اپنے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرنا. قرۃ اعین, قرۃ اعین, قرۃ اعین, اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, وبال جان مت بنا. آج کل گھروں میں فکر نہ کرنے کے نتیجے میں اماں بابا خود یہ بول رہی, مر جاتا تو اچھا تھا رے, نہیں پیدا ہونا تھا, کہیں کو پیدا ہوا. بلکہ ماں باپ یہ جملہ کب بولنا, کتنا دل دکھنے کے بعد بولنا. جب دیکھو چندیاں کہاں مل رہی, چندیاں کیسے مل رہی, چندیاں لانا, سی لینا, چندیاں لانا, چپے لانا, چندیاں 24 گھنٹے خالی کھانے کی کمانے کی فکر رہی. لیکن کبھی یہ فکر نہیں کی کہ جی صاحب میری اولاد یہ جنت والے راستے پر چلے, دوزخ سے بچے. پہلا کام تو بے موقع پیسہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. یہ عورتوں کی, گھروں کے ذمہ داروں کی جی صاحب جو ہے نگرانی میں یہ کام ہونا چاہیے. اولاد کو آپ چھوڑ دو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ کرنے لگے, اللہ کو ناراض کرنے لگے. ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کل کے دن بچوں کے ساتھ تمہاری بھی گرفت ہوگی. ایک کام. دوسرا کام, زبان کا بے موقع استعمال کرنا. اللہ حفاظت فرمائے, اس وقت میں زبان کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. جہاں چار جمع ہو گئے, جہاں جو جمع ہو گئے, بس یا تو کسی کے اوپر تہمت لگانا, یا تو کسی کی غیبت کرنا, یا تو کسی کو برا بھلا بولنا. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی. حضرت ابو بکر, کون ابو بکر؟ انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا رتبہ ہے, صحابہ میں ان سے بڑے رتبے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. جی ایسے ابو بکر, وہ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور یہ بول رہے کہ تو سیدھا چل, اگر تو بگڑی تو پھر ہمارے اوپر آفت آ جائے گی. جس ابو بکر کو سرکار نے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی, وہ ابو بکر اپنی زبان سے بے فکر نہیں ہے. اور ہمارا حال یہ ہے, نہ ہماری تربیت ہوئی, نہ کبھی ہم نے فکر کی. 24 گھنٹے ہماری زبان بے لگام چل رہی ہے. کتنے لوگوں کے اوپر کیا کیا جی صاحب تہمتیں اٹھا رہی, کس کے عزتوں کے ساتھ کھیل رہی, کس کے ساتھ جی صاحب کس کی غیبتیں کر رہی, کیسے کیسے چغلیاں کر رہی, کس کے بارے میں گالیاں دے رہی, کوئی احساس ہی نہیں ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک کالانعام, یہ لوگ دیکھنے میں انسانی جسم میں ہیں لیکن حقیقت میں یہ جانور اور بھیڑیے ہیں. اور بھیڑیے نہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. بل ہم ازل, ان کی زندگی تو ان سے بھی گری ہوئی ہے. اس لیے زبان کا بے موقع استعمال. رشتہ داریاں کئی کو ٹوٹ کے ہے, میاں بیوی آپس میں جی صاحب منہ پھلالے کو کئی کو ہے. سمداوے نبھا لینا خالی ایک ہی دن نہیں ہے. ماں شادی کے دوسرے دن آپ کو سمداوے کے واسطے پوریاں بناؤ بنا کو سمداوا نبھانا گھنٹے کے واسطے نہیں ہے, جنم جنم کے واسطے نبھانا ہے, پوری زندگی نبھانا ہے. کیا کر رہی, وہ یہ سمدن بیٹھ کو وہ سمدن کے غیبتیں کر رہی, وہ سمدن بیٹھ کو یہ سمدن کے غیبتیں کر لی. یہ صاحب یہ غیبتیں کرنا زبان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کل کے دن. بچوں کی زندگی دوزخ بنا دے رہی, بچوں کے کانا بھر رہا, بچوں کے کانا بھر رہا, غیبتیں کرنا. کیا ہو رہا آخر گھروں میں؟ دیواروں کا نام زندگی ہے, چندیوں کا نام زندگی ہے. زندگی کس کو بولے؟ ہر پیٹ میں جانے والا لقمہ ہم کو اپنی انسان ہونے کی یاد دلاتا ہے. ہر نکلنے والا سورج ہم کو احساس دلاتا ہے کہ تم انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, نبی کے غلام ہو, قرآن پر ایمان رکھنے والے ہو. ہماری زندگی نکھری, ہماری زندگی ستھری, ہماری زندگی سدھری ہونی چاہیے سنت کے دائرے کے اندر. یاد رکھو, اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اور بچوں کے سامنے ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا, یہی زبان ہم کو دوزخ تک لے جا کر چھوڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الہواء بالمنطق, آفتیں, مصیبتیں, بلائیں جیسا آتی ہیں وہ بول کی وجہ سے آتی ہیں, اور بول کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اب نہیں, آخرت میں پکڑ ہوگی. اس لیے
زبان کا بے موقع استعمال، ایک تو پیسے کا بے موقع استعمال اور دوسرے زبان کا بے موقع استعمال۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو تمہارا مال، تم کو تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں پھنس کر ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ ان کی جی صاحب ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہر وقت میں اللہ کو یاد رکھنا، یہ اصل ایمانی زندگی ہے۔ گھر کے باہر گرین کلر کر لینے سے کوئی مومن نہیں بنتا، گھر کے اوپر پردہ ڈالنے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ مومن بنتا ہے صفات کی بنیاد پر، اور صفات کیا ہیں؟ قرآن نے صاف صاف بتا دیا، صفات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ دوزخ میں جانے والے کاموں سے میری حفاظت فرما۔ دوزخ میں جو ہے لے جانے والے اعمال ایک تو ہیں یہ سب بے موقع پیسہ خرچ کرنا، اسراف کرنا، پیسوں کو جلانا، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، پٹاخے جلا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، جی صاحب جو ہے برتھ ڈے کے عنوان سے کیک لے کے ایک دوسرے پلی میں کھانے، رزق کے ساتھ ایسی جی صاحب جو ناقدری۔ اٹھاؤ ترمذی شریف کی روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استغفرت لہ القصعہ، سرکار نے فرمایا کہ رکابی اور پیالہ جب اس کو صاف کر دیا جاتا ہے کھانے کے بعد تو وہ پیالہ اس کو بخشش کی دعا دیتا۔ اس لیے کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کرنا، رکابی کو صاف کرنا، عورتیں ہیں تو گھر کے اندر کے بگونے اور گھر کے اندر کی چیزیں ان کو ایسے ہی جی ساتھ دھونے میں نہیں ڈالنا، ان کو صاف کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پیالہ، وہ بگونا دعا دے گا، اگر صاف کرتی ہے تو دعا دے گا، جیسا تو نے مجھے شیطان کا لقمہ بننے سے بچایا، اللہ تجھے دوزخ کا لقمہ بننے سے بچائے۔ اور اگر ویسے ہی رکھ دیتی ہے، یہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ، کیا بولے تو آئی نالدہ پنا دکھتا، چپے چاٹو خاندان دکھتا ہے، کیا ہو انگلیاں جی صاحب انگلیاں چاٹتی ہیں، چپے چاٹتی ہیں۔ اما چپے چاٹنے کا حکم نہیں ہے، چپے چاٹنے کا مطلب ہے چپ جو ہے برتن میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اس کو صاف کرنا۔ معتبری کو بول لینا بہت آسان ہے، چپے چاٹو خاندان بول کے۔ حدیث میں کیا بول رہا ہے؟ حدیث میں سرکار فرما رہی استغفرت لہ القصعہ، پیالہ اس کو دعا دیتا ہے، کیا بول کر کہ یہ دوزخ کا لقمہ بننے سے اس کو بچا جیسے مجھے شیطان کا لقمہ بننے سے بچایا۔ تو پہلی چیز ہے پیسہ بے موقع خرچ کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بچے پیسے مانگے، باپ بچوں کو پیسے دے رہا ہو تو آپ یہ غور کریں پہلے کہ کہے کے واسطے کیا کام ہے، جو کام ضرورت کا ہے آپ خرچ کیجئے، ضرورت کے لیے ہی پیسہ ہے۔ پیسہ جی صاحب رکھنا، پیسہ خرچ کرنا کوئی برا نہیں ہے، پیسہ کمانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نظام بنا دنیا کا، لیکن بے موقع پیسے اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ماں کی، گھر کے ذمہ داروں کی جی صاحب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اپنے افراد خاندان کی نگرانی کرے، کہ وہ کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوزخ تک پہنچانے والا ہو۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہم لوگ زبان کا بے جا استعمال کر رہے ہیں، گھروں کے اندر ایسی باتیں یہ صاحب غیبتوں کے بارے میں۔ شادی ہو گئی، بچی اگر سسرال سے آ گئی میکے کو، 1 مہینہ رہے بھی تو وہی ساس کیا بولی، مرد کیا بولتی، نند کیا کرتی، انہیں کیا کرتی، ان کی غیبت، ان کی غیبت، ہمیں خود اس کا دماغ بنا رہے ہیں غیبتاں کرنا بول کے، تو وہ بچی گناہ سے بچے گی کیسے؟ ہم اگر اس کو یہ بتاتے کہ بیٹا شادی سے پہلے تک ماں باپ تیری جنت اور دوزخ تھے، شادی کے بعد اب شوہر کا گھر تیری عزت ہے، وہ راضی تو بس تیرے لیے جنت کے فیصلے ہیں، اگر ہم اس کو یہ سبق سکھاتے وہاں کی خرابیاں لا کر یہاں پیش کرنا، یہاں کی خرابیاں لے جا کر وہاں پیش کرنا، یہ نظام ہی ختم ہو جاتا۔
تیسری گزارش دو آدمی کو، ایمان والے کو دوزخ کے راستے پر ڈال رہی ہے، وہ اللہ کی یاد سے غفلت برتنا، چاہے نماز کی شکل میں ہو، ذکر کی شکل میں ہو۔ اب وقت نہیں ہے جی صاحب آپ کو تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے ہمارے گھر صبح میں فجر میں کون اٹھ رہا صاحب؟ کوئی نہیں اٹھ رہا جی صاحب، ہم بولتے ہیں ان کو جھڑا چمّا رہا ہے بلکہ، مگر وہ لوگ جا کے دیکھیے فجر سے پہلے اٹھ کر گھر کے سامنے چھنکا ڈال کے مگو ڈال کے وہ لوگ فجر سے پہلے اٹھ رہے ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں ورجنل مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر کے اوپر تختی لگا لے رہے ہیں، پردے ڈال رہے ہیں کہ جی صاحب جو ہے ہرا کلر مار رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم ورجنل غلامہ ہیں نبی کے، ان کا حال یہ ہے کہ 7 بجے تک 8 بجے تک فجر نہیں، سورہ یاسین نہیں، گھر میں تلاوت کچھ نہیں، قبرستان بنے ہوئے مسلمانوں کے گھر کی عورت کو کیا ہو گیا پتہ نہیں ہے۔ اب 7:30 کیسے جاتی؟ وہ مول صاحب کا دم کرا کو لا، یہ مول صاحب کا دم کرا کو لا، انہیں دوا ڈالی ہے، انہیں جی صاحب کراتی ہے، کون کراتی ہے؟ ماں کس کا نے کھجانے فرصت ہے یہاں؟ گھر کی بے نمازی کی نحوست کیا کم ہے؟ ماں کو احساس نہیں ہے؟ اولاد کو جیسا کھلا رہی ویسا اولاد کو دوزخ کی جی صاحب جو ہے دوزخ میں جانے سے بچانے کی فکر کرنا ماں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مرد بھی سو رہا، بیٹے بھی سو رہے ہیں، جوان بھواں سو رہی، جوان بیٹیاں سو رہی، نہ خود بھی سو رہی، کون اٹھو بولنے والا نہیں ہے۔ کوئی بولے اس کے اوپر چھر بول کو دن بھر غصہ نکالنا، برتنا پٹکنا، بچوں کو مارنا، گالیاں دینا، جھڑکیاں دینا، کیا بولتے اس کو تماشا سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا ماں بننا آسان ہے، ماں کا کردار نبھانا بہت مشکل ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی اگربتی جلانے سے، جی صاحب اودلوبانا جلانے سے، اس سے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ اولاد کے اوپر کڑی نظر رکھنا۔ میرے والد مرحوم فرما کرتے تھے سونے کا نوالا کھلاؤ اولاد کو، نکو نہیں بولتے، لیکن نظر رکھو، نگاہ رکھو شعر کی، ان کے اخلاق کی، ان کے تربیت کی، ان کے ٹائم ٹیبل کی، ان کے مصروفیات کی رکھو گے، کل کے دن ہمارے لیے یہی اولاد عزت کا بھی ذریعہ بنے گی، فخر کا ذریعہ بنے گی، آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ بن کر ہمارے قبر میں برابر ان کے اعمال کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے صفا بیت المال سے یہ فکریں کی جا رہی ہیں۔ صفا بیت المال کوئی قابل جی صاحب تعارف ادارہ تو نہیں ہے، ہر ایک کو تعارف ہے کہ صفا بیت المال خدمت خلق سے منسلک ادارہ، اس کا ایک شعبہ ہے گھر کی بڑی خواتین میں، محلے کی خواتین، شادی شدہ جو خواتین ہیں ان خواتین کے اندر بھی، ظاہر بات ہے پورا دین تو اب گھنٹے 40 منٹ کے اندر تو بتایا نہیں جا سکتا، اس کے لیے عقائد کیسے ہونا، نماز کے مسائل کیا ہیں، معاملات کس کو بولتے ہیں، معاشرت حقوق کیا ہیں، اخلاق کس چیز کا نام ہے، اپنی ذاتی اصلاح کیسے ہونا، ہم دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا، یہ سب چیزیں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، نبی کی سنتیں کس چیز کا نام ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے محلہ محلہ ہم بڑی خواتین کے تعلیم کا نظم کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں، کوئی فیس نہیں، کچھ نہیں، کتابیں بھی ہماری طرف سے فری ملیں گی، پڑھانے والے بھی جی صاحب ان کی تنخواہ ہم دیں گے، صرف آپ کوئی گھر بتا دیجئے اور گھر کے اندر عورتوں کو جوڑنا آپ کی ذمہ داری رہے گی۔ انشاءاللہ صفا بیت المال کی طرف سے مراکز نسوان، بڑی عورتوں کی تعلیم کا نظم جی صاحب کیا جا رہا۔ ہم حافظ مزمل صاحب جو ہمارے صفا بیت المال کے بنیادی رکن میں سے ایک ذمہ دار ہیں، ہم ان سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا گھر اتنا وسیع کیا، اللہ اور اس گھر کے اندر وسعت دے، آپ اس علاقے کے لیے اپنے گھر میں خواتین کا نظم کیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی تعلیم ہوگی، یا اس کے علاوہ کوئی اور اپنا گھر ان کا سہولت کا ہے جی اور وہاں جی صاحب وسیع جگہ ہے تو وہاں بتا دیجئے، انشاءاللہ حافظ مزمل صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہاں ہم نظم کریں گے۔ یہ صفا بیت المال کی خدمات جیسے اور خدمت ہے، پیسے دینا، وظیفے دینا، ایمبولنس کی خدمت کرنا، رمضان میں راشن تقسیم کرنا، قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، بیماروں کے لیے جی صاحب دوا ڈوری کا انتظام کرنا، خدمت خلق کے جو شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ ہے کہ ان کی آخرت کی بھی تیاری کرنا۔
تو یہ کام ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ جو ہے خواتین فکر کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ بڑی بچیاں جو انٹر ایس ایس سی یا اس سے آگے کی تعلیم پڑھ چکے ہیں اور کسی وجہ سے یا جی صاحب جو ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتے کے انتظار میں، یا آگے نہیں پڑھنا چاہتی ہیں، یا شادی شدہ ہیں لیکن پڑھے لکھے ہیں، عصری تعلیم سے وابستہ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی خواتین کے لیے ہماری طرف سے ایک جو ہے فہم دین ڈپلومہ ایڈوانس کورس آن لائن چل رہا۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے پڑھنے کی سہولت ہے۔ اس کے اندر عقائد کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیسا کرنا، جی صاحب عبادات و معاملات کیا ہیں، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کون سی ٹرک استعمال کر کے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں آنے والے ناچاکیوں کی اصلاح کیسے کریں گے، یہ سب مسائل پر محیط ہے۔ 3 مہینے کا وہ کورس ہے اور وہ فہم دین ایڈوانس ڈپلومہ کورس کے عنوان سے آن لائن چل رہا ہے۔ وہ پڑھی لکھی بچیاں اس واسطے ہیں کہ ان کو فون کا استعمال کا طریقہ آتا ہے جی، تو اس لیے وہ صرف پڑھی لکھی بچیاں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں غیر شادی شدہ ہوں، ان کے لیے ہمارے پاس اس کا نظم بھی ہے، اس سلسلے میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر جو ہے ہمارے حافظ مزمل صاحب صفا بیت المال کے ذمہ داروں کو میں بہت ممنون ہوں، وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہوئے ہماری محلے کی خواتین کو آپ نے جوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور خیر کے فیصلے فرما دے۔ درود شریف پڑھے، دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وقت میں جو اجلاس ہوا، اے اللہ اجلاس میں حصہ لینے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس گھر کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے گھر والوں کو قبول فرما۔ جتنے یہاں آئے ہیں سب کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ اے اللہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے حقوق اور شوہروں کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان خواتین کے گود میں پلنے والی بچوں کو اے اللہ آخرت کا توشہ بنا، جنت اور قبر کا توشہ بنا۔ اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ صفا بیت المال کے عنوان سے جو شعبے کام کر رہے ہیں اللہ اس کے اندر تقویت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اپنے دربار میں اس کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بن بیاہی لڑکیاں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ آفات سے، بلات سے، ابتلا سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ ہماری اس دعا کو اپنے فضل سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔